حضرات آج ہم پہلا جو سیشن ہمارا ہے یہ ہے علم نفسیات سے متعلق، سائیکولوجی سے متعلق، جس پہ ہمارے سامنے جو اسپیکر ہیں ان کا نام ہے شجاع الدین فہد انعامدار۔ شجاع الدین فہد انعامدار جو ہے وہ سائیکولوجی سے ریسرچ کیے ہوئے ہیں، اس کے ریسرچر ہیں، اور سائیکولوجی کے اندر ان کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ یہ کلینکل سائیکولوجسٹ بھی ہیں اور سائیکو تھراپسٹ بھی ہیں، لائف کوچ بھی ہیں، اور ایک بڑا ریسرچ ادارہ ہے CSR کر کے، سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ، اس سے یہ ریسرچ فیلو کے طور پہ وابستہ ہیں۔ تو شجاع الدین فہد صاحب کا بیک گراؤنڈ دینی بھی ہے، انہوں نے دینی چیزوں کو بھی حاصل کیا ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے بیک گراؤنڈ سے۔ تو ہم بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کریں گے شجاع الدین فہد صاحب سے کہ وہ ہمارے سامنے سائیکولوجی کی تعارف پیش کریں اور اس میں موجود مواقع سے ہم تمام لوگوں کو روشناس کرائیں۔ شجاع الدین فہد صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں، PPT رہیں گی انشاءاللہ۔ جی جی بہتر ہے۔ جی تو جیسے کہ آپ کے سامنے ایک ہلکا سا تعارف ہمارے برادر نے رکھ دیے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں سے انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر کچھ چیزوں کو جس کو میں نے ملحوظ رکھا ہوں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر ہلکا سا سائیکولوجی کا آپ کو انٹروڈکشن رہے گا، سائیکولوجی میں ڈفرینٹ ڈسپلنس یا پھر اس کا کیا کیا اس کے اندر اسکوپ کن کن جگہوں پر ہے، کیریئر اپارچونیٹیز کیا ہے، انڈیا کے اس میں کیا ہے، پاتھ ذریعہ کیا رہیں گا، اور اس کے علاوہ جو چیزوں کو میں نے کنسیڈر کیا ہوں یہ تیاری کرتے وقت، تو ایک تو ہے کہ آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ، آپ لوگوں کے جو رسپانسز آئے وہاں سے وہ چیز سمجھے۔ ہمارے اور برادر ڈاکٹر عدیل ہیں، برادر غالب ہیں، اور بھی ہمارے دیگر جو دوست لوگ ہیں جو مدارس کے فارغین سے بہت زیادہ ٹچ میں رہتے ہیں اور مدارس کے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ ٹچ میں رہتے ہیں، تو ان سے میں نے بہت گہرائی سے ان سے گفتگو اور ڈسکشن کے بعد یہ چیزوں کو ترتیب دیا ہوں۔ اور نارمل ٹرینڈ کیا ہے یہ کورس کے اس کے اندر انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے۔ آپ لوگ جو ٹرینڈ نارمل لیتے ہیں چیزوں کو کرنے پہ، اس کو میں انٹیگریٹ کرتے ہوئے، اس کو ساتھ میں لیتے ہوئے آپ کے لیے کیا اپارچونیٹیز ہو سکتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کیا جابز لیتے ہیں، آپ کی سیلری کا پے اسکیل کا کیا ہے، اور آپ کی جو کمپٹنسیز ہیں مدارس کے دوران، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کے اندر رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اور بنیادی جو سوال ہے وہ ہے کہ نفسیات یا پھر سائیکالوجی ہے کیا؟ یہ سوال جب آتا ہے تو آپ اپنے ذہنوں میں کچھ متس اور مسکنسیپشنز ہمارے ذہن میں عمومی طور پہ ہم کو، جو عام لوگوں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں، جب میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں یا سائیکو تھراپسٹ ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دماغ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بنیادی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک سائیکولوجسٹ یا پھر ایک سائیکو تھراپسٹ جو ہے تو وہ لوگوں کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بہت حد تک کہ، کیونکہ وہ کام صرف اور صرف خدا کا ہے کہ وہ لوگوں کے دماغ، ان کے قلوب کے اندر کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے۔ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کے تھرو، اسیسمنٹ کے تھرو اور کچھ آبزرویشن کے تھرو ہم ان کی مینٹل سٹیٹ اور ان کی بیہیویئر کا ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا جو عام مسئلہ خاص طور سے جنرل صرف مدارس نہیں، باقی لوگوں کے ذہن میں بھی جو چیز رہتی ہے کہ اس کا سکوپ جو ہے بہت لیمیٹڈ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر، میں آپ کے سامنے کتنی فیلڈز ہیں، کتنا بڑا اس کا کتنی فیلڈز اور کتنے سکوپس اس میں سے نکلتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور کئی لوگوں کو یہ چیز رہتی ہے کہ سائیکولوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے اندر کیا فرق ہے، کہ سائیکولوجسٹ بھی جو رہتا ہے تو وہ بھی مینٹل ایشوز کو اور اسی کو دیکھ رہا ہے، سائیکائٹرسٹ بھی جو ہے وہ اسی کو دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ کی جو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا کیریئر پاتھ ہوتا ہے جس ذریعے سے وہ کیا کہتے ہیں ایک سائیکائٹرسٹ بنتا ہے، تو وہ 12th کے بعد MBBS کی طرف وہ جاتے ہیں، اور MBBS کے بعد MD کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ سائیکائٹری اس کے اندر۔ تو یہ چیز اس کے اندر آپ کو یہ ایک فرق ہے، اور وہیں پر سائیکولوجسٹ جو ہے اس کا کیریئر پاتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سائیکولوجی کا ایک عمومی طور پہ جو APA امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن جو اس کو ڈیفائن کرتی ہے سائیکولوجی کو، تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے انسان کے رویوں کی اور ان کے مینٹل پروسیسز کی۔ اب یہ آج جو یہ ڈیفینیشن پہ جو پہنچے ہیں، تو یہ ڈیفینیشن آج ایوالو ہوتے ہوئے آئی ہے۔ سب سے پہلے سائیک جو ہے وہ ایک گریک اور لیٹن، وہاں سے اس کا اوریجن ہے، جس کا معنی سول ہوتا ہے۔
تو یہ اسٹڈی آف سول تھی پہلے. اس کے بعد پھر یہ کیا کہتے ہیں ہوتے ہوتے اسٹڈی آف مائنڈ, اسٹڈی آف کانشیسنیس, اور آج جا کر کے جو جس اس پہ یہ ڈیفینیشن پہ ہے تو وہ ہے کہ بیہیویئر اور مینٹل پروسیسز. اب اس کے مین گول کیا ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی یہ جو اسٹڈی کرتی ہے یہ انسان کے رویے, جو ظاہری طور پہ جو اس کے بیہیویئر دکھتا ہے وہ, اور اس کے ذہن کے اندر جو خیالات چل رہے ہیں, جو اس کے احساسات ہیں, اس کو یہ اسٹڈی کرتا ہے. تو ان کا اس کا کام ہے آبزرو کرنا. سب سے پہلے آبزرویشن سے یہ کیا کہتے ہیں وہ چیزوں کو, پروسیسز کو آبزرو کرتا ہے. دوسرا اس کو ایکسپلین اور ڈسکرائب کرتا ہے. اس کو اور اچھے سے کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈ, گہرے فہم کی طرف جاتا ہے, تھیوری فارمولیٹ کرتا ہے. اس کو پھر وہ اور لیول پہ وہ تھیوری فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کو ایکسپلین کر پائے, وہ الگ الگ ایکسپیریمنٹس اور الگ الگ ذریعوں سے پریڈکٹ کر پائیں. یہ ایک اہم پارٹ ہے کہ اگر آپ ایک بیہیویئر کو, ایک پرسنالٹی کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کے پھر آپ کے اندر وہ پیٹرن آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ بار بار وہی ریپیٹیٹو چیز ہو رہی ہے. تو اس کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک فلاں فرد فلاں سچویشن کے اندر کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گا. صحیح. تو اس کا پریڈکشن ایک اس کے اندر ایک اہم ایک اس کے گول میں سے ایک چیز ہے. دوسری چیز کنٹرول آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز. اور فائنلی جو ہے اس کا کنٹرول کرنا, کہ جو چیز ہم کو مطلوب نہیں ہے اس کو دور کرنا. یہ سب اس کے گولز کے اندر ہے. یہ ایک جنرل سا میں نے آپ کے سامنے سائیکولوجی کی ایک ہلکا سا انٹرو اور ڈیفینیشن رکھنے کی کوشش کیا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں گے اس کا اسکوپ جو ہم نے شروع میں بات کرے, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انڈر گریجویٹ, اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک پورا ہائرارکی رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ 10+2 کے اس کے اندر, یعنی کہ 12th کے بعد. اب یہ ایک میرا جو اس کا نیچرل اسٹریم کے تھرو جو ہوتا ہے پہلے میں وہ رکھ رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ مدارس کے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں انشاءاللہ کیا کیا اس کے لیے برجنگ کیا کیا چیزیں ہیں, ان کے لیے کیا پاتھ رہیں گا, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو پہلے تو 12th کے اندر ہی جو لوگ آرٹس کے اندر سائیکولوجی کو آپٹ کرتے ہیں تو وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نہیں لیے 12th کے بعد, جن لوگوں نے نہیں لیے تو پھر وہ گریجویشن کے اس کے اندر سائیکولوجی کو اپنا ایک سبجیکٹ لیتے ہیں. اس کو 3 سے 4 سال لگتے ہیں پورے بیچلرس کو ہونے میں. کہیں پر یہ بی اے کی طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے, بیچلر آف آرٹس کی اس کی ڈگری ہوتی ہے, اور کہیں پر یہ بیچلر آف سائنس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ماسٹرز, جس طریقے سے پوسٹ گریجویشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی بھی کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جنہوں نے اگر جن کا بیچلرز نہیں بھی ہوا اس کے باوجود بھی ان کو ماسٹرز وہ سائیکولوجی کے اس کے اندر وہ فراہم کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اس میں خاص طور سے ڈسٹینس کے اس کے اندر اور کچھ اسٹیٹ یونیورسٹیز کے اندر یہ خاص پروویژن ہے کہ وہ اگر آپ کا بیچلرز اگر نہیں ہوا ہے سائیکولوجی کے اس کے اندر, اس کے باوجود بھی وہ ماسٹرز کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے, زیادہ آگے آپ جاب کے پروسپیکٹ سے دیکھیں, آگے کیریئر کے اور پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے جب یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز ریئلائز ہوں گی کہ ان لوگوں کی پے اسکیل میں اور ان کو پھر بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ جن کا بیچلرز بھی سائیکولوجی میں رہا ہو اور وہ پھر ماسٹرز کی طرف سائیکولوجی اسپیشلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس سیم جس طریقے سے آرٹس کا ہے ویسی ایم ایس بھی ہوتا ہے, اس کو 2 سے 3 سال تقریباً لگتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ایم فل کا ایک خاص طور سے جو لوگ کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں تو ان کو RCI ریہیبلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا کے تحت لائسنس پرووائڈ ہوتا ہے سائیکولوجسٹ کو, تھراپسٹ کو, کہ وہ اب تھراپی پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ 2 سال کا ہے انڈیا کے اس کے اندر, اور RCI کے رجسٹرڈ ریکگنائزڈ کئی سارے ادارے ہیں. تو وہ اداروں کی لسٹ RCI کی کیا کہتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا RCI. اب آپ اس کے بعد جب جیسی ایم فل ہو جاتا ہے, اب یہ ان کے لیے ہے کہ جو کلینکل سائیکولوجی, یہ صرف ایک برانچ ہے, ہم دیکھیں گے ابھی اور بھی کئی سارے برانچز ہم نے پہلے جو سلائڈ کے اندر تھے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد کئی سارے لوگ پھر PhD کی طرف جاتے ہیں, اور سائیکولوجیکل ڈاکٹریٹ اس کے اندر ایک PhD کے علاوہ بھی ایک سائیکولوجیکل ڈاکٹریٹ ہوتا ہے, جو کہ جو لوگ تھراپی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ پریکٹس کے اس کے اندر وہ چیز کے اندر PhD جو حاصل کرنا ہے اس کو سائیکولوجیکل ڈاکٹریٹ, جو بہت زیادہ اپلائیڈ پارٹ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے, کلینکل ایک طریقے سے ڈگری ہے یہ. دوسری طرف PhD جیسی ہماری باقی PhD ہوتی ہے
جی تو اس کے اندر آپ کی کیا کہتے ہیں تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو زیادہ دیکھا جائے گا. اب ہم جو اسکوپ کی بات کر رہے تھے جی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بہت ویریڈ اسکوپس ہیں. اگر آپ میرے ساتھ اگر دیکھ سکتے ہیں تو لیفٹ سے سب سے پہلے اس کا نیورو سائیکالوجی ہے، جہاں پہ نیورونز انسانوں کے دماغ کے اندر کیا کہتے ہیں نیورونز اور بایولوجیکل جو پورا انسان کا حصہ ہے اس کو لے کر کے ایک پوری اسٹریم، ایک پورا کا پورا کیا کہتے ہیں فیلڈ ہے سائیکالوجی کے اس کے اندر. ہیلتھ ریہیبلیٹیشن، اسپورٹ سائیکالوجی، اس کے علاوہ پھر کمیونٹی کنسلٹنگ سائیکالوجی، سائیکائٹری، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے لا کے اس کے اندر فورینسک سائیکالوجی ہے، کرمنل سائیکالوجی بھی کہتے ہیں، فورینسک سائیکالوجی بھی کرتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ بی اے ایل ایل بی اور اس طرف جا رہے ہیں تو وہ یہ فیلڈ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اس کے اندر اس میں اچھا خاصا کیا کہتے ہیں اسکوپ ہے، اور اس کی فیلڈ کے اس کے اندر ایجوکیشنل سائیکالوجی، اسکول سائیکالوجی، یہ چیزوں کے اس کے اوپر انڈیا کے اندر اچھا خاصا بھی اسکوپ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ فیوچر اسکوپ کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے اس کے اندر ایچ آر، ہیومن ریسورس مینیجر، ہیومن ریسورس کے جو پوری فیلڈ ہے، کنزیومر بیہیویئر کی اسٹڈی ہوتی ہے، تو وہ پوری کی پوری ورک اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے اندر یہ آتی ہے. اس کی بھی ڈیمانڈ بہت بڑھنے والی ہے اور ابھی بھی اچھی خاصی اس کی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ سوشل سائیکالوجی ہے کہ سماجی نفسیات کو سمجھے، لوگوں کی آپس میں گروپ کیسا انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک فرد ایک گروپ کے ساتھ کیسا انٹریکٹ کرتا ہے نا، دو کیا کہتے ہیں افراد آپس میں کیسا انٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب یہ سوشل سائیکالوجی کے اس کے اندر فیلڈ کے اندر یہ چیز آتی ہے. اب اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے، پھر یہاں پہ اس کی اسٹڈی کے اس کے اندر سائیکومیٹرکس اسیسمنٹ، میجرمنٹ کرنا پرسنالٹی کو، ٹیلنٹس کو، انٹیلیجنس کو، یہ ایک بہت اہم فیلڈ ہے. اور کوگنیٹو سائیکالوجی کہ جس کے اس کے اندر آپ انسان کے حافظے کا، اس کے لرننگ کا، اس کی مینٹل جو پورا اس کا پروسیسز ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کتنی ڈائیورس، یعنی کہ ایک طریقے سے اس کو ایک عام اگر ہم اس میں کہیں تو یہ جہاں جہاں پر بھی انسان ہے، جو جو بھی اسپیکٹس میں انسان کی جہاں جہاں بھی زندگی ان کی کیا کہتے ہیں فنکشن کرتی ہے، تو وہاں پر سائیکالوجی کا رول آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ سب کے سب ویل اسٹیبلشڈ فیلڈس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں اس پہ گفتگو ہے، بلکہ ان کی کئی یہ چیزوں کے اس کے اوپر جاب ویکنسیز بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے پوزیشنز بھی بہت ساری آگے لیکوریٹو پوزیشنز بھی اس کے اندر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. جی اب ہم ٹاپ 10 ہائیسٹ پیڈ انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ کئی ویریس اسٹڈیز کے ذریعے سے یہ چیز اس میں نے کچھ اسٹڈیز کو اس میں ریفر کیا ہوں. تو سائیکائٹرسٹ ابھی ہمارے پاس سب سے زیادہ پیڈ بھی اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں لوگ جس طرف جاتے ہیں فیلڈ کے طور پہ، تو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں جو ایم بی بی ایس کر کے ایم ڈی کے تھرو کیا کہتے ہیں یہ فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں، اور ایز اے پروفیشنل سائیکائٹرسٹ کے طور پہ وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ میڈیسن اور ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بی یو ایم ایس اور اس چیز کی طرف جاتے ہیں، تو اگر وہ 10th اور 12th کے بعد اگر وہ نیٹ کا ایگزام دے کر کے سائیکٹرسٹ اور ایم بی بی ایس کر کے سائیکٹرسٹ بننا چاہتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہم اس کی آگے ہم پیجز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر ان ٹرمس آف سیلری اور اس پوائنٹ آف ویو سے میں ابھی اس کو ایڈریس کر رہا ہوں اس کے اسکوپ کو. دوسرا پھر جس کا سب سے زیادہ جو پیڈ ہے وہ انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی. انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی یعنی کہ ورک اسپیس، آپ کے جو جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہے تو ان کے ایچ آر مینیجرز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ورک اسپیس کلچر کو لے کر کے آپس میں امپلائیز کا جو پورا ڈائنامکس ہے اس کو سمجھتے ہوئے ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے، ان کو کیسے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جاب سیٹسفیکشن رہے، ان کی صحیح پلیسمنٹ ہو، جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہاں پر یہ صحیح ان کی صلاحیتیں لگیں. تو یہ سب کے سب اس کے ڈائمینشنز ہیں کہ جس کے اس کے اندر ایک آرگنائزیشنل سائیکولوجسٹ کام کرتا ہے. نیورو سائیکولوجسٹ نیورونز کی اور کیا کہتے ہیں جس کے اندر ایف ایم آر آئی اسکینز وغیرہ کے تھرو اس کو سمجھتے ہوئے انسان کے کہاں پہ وہ ایب نارمل ہے، کہاں پہ نارملٹی، ریسرچ کے اندر بھی، اور ایب نارمل سائیکولوجی کلینکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ فیلڈ کے اندر آپ کو دکھیں گے. اسکول کاؤنسلر اور سائیکولوجسٹ جو ادارے اسکولز ہیں، ابھی یہ چیز آپ جو این سی آر ٹی ہے اور بورڈ کے طرف سے یہ چیز
ہر اسکول کے اوپر اسکول میں کمپلسری ہے کہ وہ ایک اسکول کاؤنسلر اور سائیکولوجسٹ رکھیں اپنے اسکول کے اندر. یہ کرتے کیا ہے کہ بچوں کی لرننگ، کسی کی ڈسیبلٹی کے پرابلم ہے، کسی کے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو چیزوں کو سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے، بچے پراپرلی کیا کہتے ہیں اسکول کے اندر ان کی کچھ فنکشننگ کے اندر متاثر ہو رہے ہیں، یا پھر ان کی ٹیلنٹس کو، ان کے ایپٹیٹیوڈ کو آئیڈینٹیفیکیشن کر کے دیں. ان کے اگر کیا کہتے ہیں ان کے ریزلٹس ایز پار ایکسلنس نہیں آ رہے ہیں، تو یہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ان کو ان کی ایشوز کو ریزالو کرواتے ہیں. اس کے علاوہ کلینکل سائیکولوجسٹ، جو خود میرا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایب نارمل سائیکولوجی کے اس کے اندر، یعنی کہ انسان کی جو پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، او سی ڈی ہے، یہ الگ الگ جتنی بیماریاں ہیں، نفسیاتی جو بیماریاں ہیں، ان کو یہ ڈیل کرتے ہیں. فورینسک سائیکولوجسٹ یا پھر کرمنل سائیکولوجسٹ کو ہم بات کریں تو ان کا پریزن کے اندر آپ کے لیے جو ایک بہت اچھا اپارچونیٹی ہو سکتی ہے وہ پریزن چیپلن کی ہے. یعنی کہ پریزن کی ریہیبلیٹیشن، جو پریزن کے اندر جو جیل کے جو ہمارے جو انمیٹس ہوتے ہیں، جو کلپریٹس ہوتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، اینگر مینجمنٹ ہے، یا پھر ان کے دوسرے ایڈکشن کے ایشوز کی وجہ سے جو ان سے کرائم سرزد ہوئے ہیں، تو اس کی ان کو کاؤنسلنگ کر کے، ان کو تھراپی دے کر کے آپ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، خاص طور سے مدارس کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے آپ اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں. پریزن چیپلن کا جو کیا کہتے ہیں اس کی ویکنسیز کھلی ہیں. سیم اسی سے ملٹری سائیکولوجی بھی ایک ہوتی ہے جو جس کا کیا کہتے ہیں اس میں ذکر نہیں آیا. تو ملٹری وہاں پر بھی امامت کے لیے کیا کہتے ہیں ملٹری کے اس کے اندر بھی اس کی ویکنسیز ہوتی ہے. تو سیم وہاں پر وہ ملٹری کے لوگوں کے لیے ملٹری کاؤنسلرز کی ضرورت ہے، فیتھ کاؤنسلرز کی ضرورت ہے، اسپریچول کاؤنسلرز کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی وار لائک سچویشن ہے، بہت ٹینس اسٹریسڈ ہوتا ہے. تو ان کی وہ سچویشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ کاؤنسلرز، یہ اسپریچول تھراپسٹ جو ہیں، وہ ان کو کیا کہتے ہیں مضبوطی، سائیکولوجیکل اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ ہیں. ایک اور ایک جو ہم کو ایک تھراپسٹ میں اور ایک کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ میں بھی آپ کو تھوڑا سا ہلکا اس میں فرق ہے، حالانکہ اوور لیپ ہوتی ہے بنیادی طور پہ دونوں کی ذمہ داریاں. سائیکو تھراپسٹ کا زیادہ تر بہت آپ دیکھیں گے سیویئر جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، نفسیاتی جو بیماریاں ہیں، تو بہت لانگ ٹرم وہ تھراپی کے چلتے رہتے ہیں. اس میں ابھی جو سب سے ٹرینڈنگ جو تھراپیز ہیں وہ سی بی ٹی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، آر ای بی ٹی، ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی، اس قسم کی ڈی بی ٹی، ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی، اور اس طریقے سے کئی تھراپیز ہوتی ہیں جس کو پریکٹیکلی سیشنز کے اندر ان سے کرواتے ہیں اور ان کو وہ بیماری سے اٹھاتے ہیں. کاؤنسلنگ ایک ٹاکنگ کیور ہے، وہ بات چیت کر کے بہت پروفیشنل طریقے سے سمجھتے ہوئے سامنے والے کو وہ ان کے اندر انسائٹ دلواتے ہیں، ان کے اندر ان کو شعور دلواتے ہیں ان کی پریشانیوں کو لے کر کے. تو فیملی کاؤنسلرز ہو سکتے ہیں، اسکول کاؤنسلر کی جس طریقے سے بات آئی، اور کاؤنسلنگ کے اس کے اندر کیریئر کاؤنسلرز کا ایک اچھا خاصا لوگوں کے پاس کیا کہتے ہیں ابھی ایک بومنگ اور بہت بڑھتا ہوا فیلڈ ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں کہ اسپورٹس کے اندر جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کو پراپر موٹیویشن، ان کی شیڈیولنگ، ان کی کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکل اسٹرینتھ، ان کے بھی لے کر کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ کہ بچوں کے کیریکولم ہیں، ان کے سلیبس ہیں، ان سب کو ڈیزائن کرنا. این سی آر ٹی اور بڑے بڑے جو بورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے. چائلڈ سائیکولوجسٹ، ہمارے مدارس کے اچھے خاصے فارغین جو ہیں وہ مکتب اور مدرسے کے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تو بچوں کی نفسیات کو اگر وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو اچھے سے جانتے ہوئے اگر وہ یہ کام کو انجام دے تو آپ اس سے بہت کیا کہتے ہیں وہ بچوں کو بہت ڈیپر لیول پہ ان کی تربیت کو لے کر کے آپ ان کے ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. تو یہ چائلڈ سائیکولوجسٹ ہمارے مدارس کے لیے اور مدارس کے فارغین جو ہے وہ مکتبے میں اور مدرسے کے اندر جو پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا اپارچونیٹی اس کے اندر ہے. اب جاب پے اسکیل کے حساب سے اگر یہ دیکھیں تو سائیکیٹرسٹ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اس کے اندر ابھی جو ریسنٹ جو ان کا پے اسکیل ہے تو سائیکیٹرسٹ کا 1 سے 4 سال کے ایکسپیرینس والے جو ہیں تو وہ تقریباً 2 لاکھ سے 11 لاکھ کے تقریباً آس پاس کا ان کا پورا یہ پیکیج رہتا ہے. 5 سے 9 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ تو ان کا آپ
3,60,000 से लेकर के उनका आप देखेंगे 8,40,000 तक के इनकी ये चीजें तक जाती हैं। फिर काउंसलर्स का जो है लेस देन अ ईयर, वो 1 साल के कम के एक्सपीरियंस के इसके अंदर ही वो 2,70,000 के करीब उनका वो होता है। और इस तरीके से 1 से 4 साल के डिफरेंस के इसके अंदर उनको आप देखेंगे कि उनका एवरेज उनकी मीडियन सैलरी क्या होती है इंडियन रुपीस के हिसाब से, उसमें वो पूरा आपके सामने है। अब आगे 2020 के हिसाब से अब ये जो सर्वे जो किया गया था और उनका जो प्रोजेक्शन था, अभी के रिसेंट डेटा मुझे इस सिलसिले में नहीं मिला, तो उसमें उनका ये चीज थी, और वो अभी क्या कहते हैं हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ये 3 साइकोलॉजी के फील्ड के ऐसे सबसे ज्यादा चांसेस हैं इनके वैकेंसीज के और इनकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम थोड़ा इस पॉइंट पर आते हैं कि हम अब ये स्कोप तो इसका इन टर्म्स मैंने आपसे जो डिस्कशन किया हूँ वो तो इसका अभी करंट क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से वो चीजें रखा हूँ, खासकर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने ये गुफ्तगू आई। अब हम थोड़ा सा इसका सोशल नीड, मतलब ये एक स्कोप का एक दूसरा एंगल होता है जिसपे से हम जायजा लेते हैं कोई फील्ड कितने आगे जा करके बूम करने वाली है, बढ़ने वाली है, कितना ग्रोथ है उसके अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम मुस्लिम मेंटल हेल्थ का कुछ क्राइसिस हैं। आप ये चीज को समझिए कि ये एक स्टडी की गई थी, इनायत क्या कहते हैं, उन्होंने इसको स्टडी किया कि मुस्लिम के अंदर, मुसलमान जो पूरी क्या कहते हैं हमारी उम्मत के अंदर साइकोलॉजी को लेकर के और थेरेपी को लेकर के कुछ मेंटल हेल्थ के सर्विसेज को लेकर कुछ उनके अंदर इश्यूज है, कुछ फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स आज की ये जो थेरेपी और जो प्रोफेशनल जो चीजें चल रही वो एड्रेस नहीं कर पा रही। तो ये एक हमारे लिए स्कोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुसलमानों के जो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं उस वो बहुत हद तक के वहां पर क्या कहते हैं एक वैक्यूम है, वहां पे खला है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये चीज हमारे लिए एक अहम स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। तो उन्होंने 6 मेजर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किए हैं क्यों मुसलमान जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ की ये जो सर्विसेज है वो इतने इससे क्या कहते हैं अवेल नहीं करते, इतना ज्यादा ये इस तरफ इन लोगों से मदद हासिल नहीं करते। तो सबसे पहला है मिसट्रस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे खासतौर से इंडिया की सिचुएशन में भी हम देख रहे हैं, फिर बाहर ग्लोबल इसमें भी, कि मुसलमान इस्लामोफोबिया और वहां से मुसलमानों के ताल्लुक से ताअस्सुब है। तो ये चीज उनको वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत ही पर्सनल लेवल के ऊपर रैपो बिल्डअप होना होता है। जब तक कि आपका सही तौर पे वो ताल्लुक नहीं आपका वो होता है, बैठता है, तो आप ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे, और ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो आगे के जो पूरे थेरेपी के और काउंसलिंग के जो पूरे स्टेप्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो ये मिसट्रस्ट, और इसको अगर क्या कहते हैं खासतौर से मदारिस और हमारे उलमा हजरात अगर इस तरफ आते हैं, आप लोग अगर इस तरफ आते हैं, तो ये मिसट्रस्ट, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे मदारिस के फारिगीन और हमारे इमाम के पास लोग अपने मसले, पर्सनल मसलों को लेकर आते हैं, चाहे कुछ वो एडिक्शन के रिगार्डिंग हो, अखलाक की कुछ कमजोरियों के रिगार्डिंग हो, चाहे कुछ दूसरे घरेलू प्रॉब्लम्स हो, वो सब वो लेकर के आते हैं। तो उसका एक एंगल तो है हमारे हम फतवों से और इस्लामी जो हुक्म और अहकामात है उसके जरिए से हम उसको एड्रेस करें, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारे पास उसका दूसरा जो हमारे पास और उसके साथ जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल इंसाइट है, उनकी नफ्सियात के बारे में गहरा फहम है। आप ये चीज का अंदाज लगा, इमाम गजाली अपनी इल्म के इसके अंदर वो जब बताते हुए कि कौन कौन से इल्म फर्ज हैं, तो उसके अंदर इल्म सिर का वो जिक्र करते हैं कि इल्म सिर आपके ऊपर फर्ज है। क्यों? आप इल्म सिर से क्या कहते हैं और इल्म नफ्स से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, ताकि जब आप अहकामात वो करें तो उसके अंदर एक हिकमत हो, आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट को, मतलब एक हिस्सा 10 में से एक हिस्सा जो है वो हुक्म है, और तकरीबन 9 जो हिस्से है वो ज़मान, मकान और ये चीजें जो फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल और उनकी क्या कहते हैं सोशल और ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो ये चीज है फियर ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा एक सबसे वो है कि हमारा ट्रीटमेंट सही तौर पे उनके हमारे मुसलमानों के, ये अब जब ये स्टडी कर रही थी इनायत, तो वो ये बताएं कि मुसलमानों के इसके अंदर उनके अकीदों को इंटीग्रेट करते हुए गुफ्तगू नहीं होती, और ये चीज में बहुत रिसर्च आ रही है कि आप अगर जो पर्टिकुलरली रिलीजियस लोगों को अगर आप क्या कहते हैं अगर उनकी हील करना चाहते हैं, उनको ट्रीट करना चाहते हैं,
تو ان کے عقیدوں کو اگر آپ انٹیگریٹ کرتے ہوئے اگر آپ تھراپی دیتے ہیں تو بہت جلدی ٹریٹمنٹ کو آپ پہنچ سکتے ہیں. فیئر آف ریسزم اور ڈسکریمنیشن ہے, لینگویج بیریئر ہے, ڈفرینسز ان کمیونیکیشن ہے, اور ایشوز آف کلچر اور ریلیجن, یہ سب چیزیں مل کر کے آپ کے لیے یہ اسکوپ بڑھتے چلے جاتا ہے اس میں. اب اور کیا اسکوپ ابھی باہر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ابھی ریسنٹ اسٹڈی کی گئی سائیکیٹرک سوسائٹی نے, انڈین سائیکیٹرک سوسائٹی نے کری, تو یہ 20% انکریز ان مینٹل النیسز کہ 20% اور زیادہ انکریز ہوں گی. اس کے اندر سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ایڈولیسنٹس اور یوتھ ہیں, اینگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن وغیرہ یہ چیزوں سے. تیسرا سب سے بڑا جو فیکٹر جو اسکوپ کو اور بڑھا دیتا ہے وہ لیک آف مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, کہ انڈیا کے اس کے اندر 0.29 سائیکیٹرسٹ, 0.07 سائیکولوجسٹ اور 0.36 ادر پیڈ مینٹل ہیلتھ ورکرز ہے پر 1 لاکھ پیپل, جبکہ یہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تو 3% تک جانا چاہیے تینوں کا کمبائنڈ ہو کر کے منیمم ایٹ لیسٹ, لیکن وہ آپ دیکھیں گے کسی بھی طریقے سے وہ میٹ نہیں ہو رہا. تو اس طریقے سے یہ فیلڈ کے اندر بہت, اور ابھی پوسٹ یعنی کووڈ کے بعد جو ہے اس کے اثرات اور بڑھنے والے ہیں. اینگزائٹی اور ڈپریشن, یہ اور کچھ سٹڈیز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لے کر آیا تھا وقتی قلت کی وجہ سے. اب ایک بڑا چیلنج جو یہ فیلڈ کے ساتھ ہے, جو بہت ریئلٹی کے ہم کو اگر ایڈریس کرنا ہے, وہ ہے سٹگما. بیماریوں کو لے کے تو اویئرنیس کی کمی ہے, اس کے بارے میں نالج کی کمی ہے. دوسری سب سے بڑا اس کے اندر ہمارے ساتھ پرابلم جو ہے وہ سٹگما, تعصب, مطلب ذہنی امراض کو لے کر کے ہمارے پاس سماج کے اندر, عمومی سماج کے اندر بہت تعصب ہے. اس وجہ سے یہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس نہیں آتے. یہ اسٹڈیز کے اندر آئے کہ سٹگما کے وجہ سے, مینٹل النیسز کے اور اویئرنیس کی کمی اور پروفیشنل کی کمی کی وجہ سے صرف 10 سے 12% ہی لوگ جو ہے, جو پورے اگر اس کا ہم وہ لے رہے ہیں مریض, تو وہ مدد کے لیے آگے آتے ہیں. صرف 10 سے 12%, یعنی کتنی بڑی پاپولیشن ہے. یہ ایک ہمارے سامنے ایک میجر چیلنج ہے. دوسرا سب سے بڑا ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ اس میں سٹگما کو لے کر کے کہ 62% آف پارٹیسپینٹ ایک اسٹڈی کی گئی تھی, تو وہ ان لوگوں کو بہت ڈیگوریٹری یعنی کہ بہت زیادہ حقیر انداز سے ان لوگ کو دیکھتے ہیں کہ ریٹارڈ ہے, کریزی ہے, پاگل ہے, کیئرلیس ہیں. اور ان کے بارے میں وجہ جب پوچھی گئی کیوں آپ کا یہ رویہ ان کے ساتھ, تو کہتے ہیں کہ ان کا ول پاور کم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ان کے ساتھ. دوسرا مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ بیماریوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جھاڑ پھونک کی طرف بہت جاتی ہے, اور صحیح ٹریٹمنٹ یقیناً حق ہے, مطلب جو نظر بد ہے وہ حق ہے, لیکن آپ کے جتنا ہمارا جو پاپولیشن کا جس طریقے سے اس کے اندر سپرسٹیشیس بلیف کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہے, تو اس کو ہم کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کی طرف سے ہی لوگ اس کو بہت اچھے سے, ہمارے مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اب ہم مدارس کے اسٹوڈنٹس کا ایک ہلکا سا جو سروے اور جو ایک اسٹڈی کے حساب سے جو چیز سمجھ میں آئی, اور ہمارے دیگر بھائیوں سے جو گفتگو ہوئی, اس کے سامنے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیریئر پاس جو عمومی طور پہ ہمارے مدارس کے جو اسٹوڈنٹس وہ لیتے ہیں, وہ لینگویج کی طرف زیادہ جاتے ہیں, سب سے پرائرٹی اس کو دیتے ہیں, اور اس میں بھی عربی اور پرشین, اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انگلش کی طرف جاتے ہیں. دوسرے پھر اسلامک اسٹڈیز کا کیا کہتے ہیں کیریئر کو آپٹ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدارس عصری علوم کی مین اسٹریم کی طرف جو لوگ آتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی, اب یہ میرا ازمپشن ہے کہ اب آپ لوگ یہ پورے استعداد کی جتنی بھی سیریز اٹینڈ کر رہے ہیں, تو آپ ایک طریقے سے یہ فیلڈز کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں انفارمیشن اور اس کے اندر آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ یہاں پر ہیں. تو دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں. تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو سوشل سائنسز, جس میں خاص طور سے ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کی طرف رجحان ہے. کئی کوششوں کے بعد بھی مجھے بہت مشکل سے ایک کا دکا ہی لوگ ملے کہ جو سائیکولوجی کو پوری فیلڈ تو نہیں, ایٹ لیسٹ انہوں نے سبجیکٹ کے طور پہ وہ چیز کو لیے تھے. یعنی کہ اکثریت اس سے کیا کہتے ہیں ناواقف ہیں. تو یہ صرف مدارس کے ساتھ نہیں, عام ہمارے کیا کہتے ہیں نوجوانوں کے اس کے اندر بھی جو کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کے اس میں ہے, تو وہ لوگ کی طرف بھی کئی حد تک رجحان اسی طریقے کا ہے. اب کیا کیا طریقے ہیں, پاتھ ہے کہ جو لوگ عالمیت یا فضیلت سے کر رہے ہیں تو وہ کیسے آگے آتے ہیں. تو ہم یہ آلریڈی کئی چیزیں پریکٹس میں ہیں ہمارے پاس کہ جو 11-12 کے ہیں تو INU سے ڈسٹینس سے اوپن یونیورسٹی سے کیا کہتے ہیں 12 کی 11-12 کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ حفاظ کے لیے, حفاظ زیادہ تر ہمارے اس طریقے سے رہتے ہیں, پاتھ کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہمارے عالمیت
کے بیک گراؤنڈ کے جو فارغ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہ اس کی جو ڈگری وہ ایکویولنٹ ہو جاتی ہے 12 کی کچھ یونیورسٹیز میں، اس میں جامعہ، اے ایم یو، مانو اور ادر سینٹرل یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی حال ہی میں ڈی یو نے بھی فلاح کو جو ہے ریکگنائز کیا ہے. تو ان کی آپ پورا دیکھیں گے کون کون سی ادارے جو ہیں، مدارس جو ہیں وہ ریکگنائز ہے، تو ان کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. فضیلت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گریجویشن کی سطح پہ کیا کہتے ہیں ریکگنائز ہے، خاص طور سے اے ایم یو کے اندر. اور برج کورسز ہیں دیگر دوسرے، آپ 1 سال کا وہ برج کورس کریں تو اس کے بعد آپ کئی سارے آپ کے لیے عالمیت کے بعد بھی اور فضیلت کے بعد بھی آپ کے لیے اپارچونیٹیز کھل جاتی ہے. آپ کئی سارے لوگ پیرالل اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی چیز چلتے رہتی ہے گریجویشن اور پی جی کے اس میں. اس تعلق سے اور ڈیٹیل کے اندر اور ہمارے دیگر جو ساتھی سیریز کے اس کے اندر جو ہمارے ایکسپرٹس آئیں گے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو اور ڈیٹیل میں کریں گے. ٹرینڈنگ جاب پروسپیکٹس کیا ہے مدارس کے اسٹوڈنٹ زیادہ تر؟ ایک تو امامت ہے مساجد میں، دوسری کیا کہتے ہیں مکتب اور مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، تیسرا جو ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں یہی جو سبجیکٹس کے اندر انہوں نے جو حاصل کیے ہیں اسی کو لے کر کے وہاں پہ ٹیچ کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز میں خاص طور سے ٹرانسلیشن اور لینگویج اسکل یہ ایک بہت لوکریٹو جاب ہے جس کے اندر ان کا پیکیج وغیرہ بھی اچھا ہے، تقریباً 5.8 سے لے کر کے کچھ نہیں تو 1.8 تک کے ان کا پر اینم ان کا رہتا ہے. اچھا خاصا مطلب وہ اس چیز کے اندر وہ ہوتے ہیں، ان کو جاب کی سیلری وغیرہ ملتی ہے. ریسرچ کی طرف، اکیڈمکس کی طرف آتے ہیں، پھر بی اے، ایل ایل بی اور اس قسم کے باقی کورسز کی طرف بھی خاص طور سے ایڈوکیسی اور ایڈوکیٹ اور ججز اور اس طرف. اور پھر اس کے علاوہ کمپٹیٹیو ایگزامس کی طرف بھی ہمارے لوگ آتے ہیں، میڈیکل سائنس کی طرف بھی جاتے ہیں. ان کا ریشو لیکن اتنا نہیں ہے. تو اب ان کے حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ اسکوپ فار مدارس اسٹوڈنٹ سائیکالوجی کے اس کے اندر جو ہے تو مسجد ہے تو فیملی کاؤنسلنگ جو میں نے آپ سے شروع میں وہ کرا تھی، اس کے اندر آپ کے پاس اچھا خاصا اسکوپ ہے. تو کاؤنسلنگ کی ڈگری، ایم اے کاؤنسلنگ کی آپ ڈگری کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں یہ پاتھ، جس طریقے سے پاتھ آپ فالو کریں اس کے بعد آپ یہی اے ایم یو جامعہ کے اس کے اندر کاؤنسلنگ، ایم اے اپلائیڈ سائیکالوجی ہے جامعہ کے اس کے اندر، تو آپ یہ لے کر کے آپ کیا کہتے ہیں پریکٹس اپنی اس میں شروع کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مکتب اور مدارس میں تو چائلڈ سائیکالوجی، تو یہ چیزوں کے اس کے اندر یہ ایک ٹرینڈ بھی ہم کو سیٹ کرنا ہے. مطلب یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ابھی ٹرینڈ میں نہیں ہے ایک وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسکول کالجز کے اندر جیسی بات ہے اسکول کاؤنسلر اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ، تو جو لوگ پرائیویٹ اسکولز اور کالجز کے اندر پڑھا رہے ہیں اگر وہ اسکول کاؤنسلرز اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کا اگر وہ کورسز کرتے ہیں آپ کا بی اے اور ایم اے، تو ان کو بہت اچھی کیا کہتے ہیں پوزیشنز پہ الحمدللہ وہ یہاں پر آ سکتے ہیں. تیسرا ملٹی نیشنل کمپنیز کے اس کے اندر ایچ آر پوسٹ، ہیومن ریسورس مینیجر، آپ کیا کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایک آپ نے اپارچونیٹی کو ایکسپلور کیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے گلف کے اندر اس کے آپ کے کیا کہتے ہیں ویکینسیز بولیے یا پھر آپ کی اپارچونیٹی بہت اسکوپ بہت زیادہ ہے. ریسرچ خاص طور سے اسلامک سائیکالوجی ایک بہت ٹرینڈنگ ہے کہ نفسیات کو اسلامک ورلڈ ویو سے آپ کیا کہتے ہیں ایڈریس کریں. اس کے اوپر ریسرچ اچھا خاصا اس پہ ہو رہا ہے. اس کو لے کر کے بھی آگے کچھ میں ٹرینڈز جو ہے ریسرچ جس پہ ہو رہا ہے میں وہ ہلکا سا آپ کے سامنے رکھوں گا. تھراپسٹ تو ٹی آئی آئی پی ٹریڈیشنل اسلامک انٹیگریٹڈ سائیکو تھراپی، یہ باقاعدہ یہی اسلامک سائیکالوجی کے ہی جو کنٹمپرری ہمارے جو اسکالرز ہیں تو انہوں نے ہی ایک خلیل سینٹر ہے تو اس کے اندر ہومان کے شورزی ہیں اور باقی یہ اسکالرز، تو انہوں نے ایک تھراپی باقاعدہ اسلامک بیس کو رکھتے ہوئے، قرآن اور سنت کو رکھتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایک تھراپی کے ذریعے سے وہ پورا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ ان کی ٹریننگ کورسز وغیرہ سب ہو رہی ہے. تو اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے اس کے علاوہ آپ کے سامنے پریزن چیپلن کا ہے، وہاں سے نہیں تو خاص طور سے چیپلنس یعنی کہ امام کے لیے سائیکالوجی کا جو ہے البلاغ اکیڈمی جو ہے آن لائن اس کے کورسز کئی سارے اویلیبل ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے چونکہ وقت کم ہے تو یہ کیا کمپٹنسیز ہیں ایک ٹی آئی آئی پی یا پھر ایک اسلامک سائیکو تھراپسٹ کے لیے، تو وہ میں نے لے کر ویسے جنرل سائیکو تھراپسٹ کے لیے اگر آپ سائیکالوجی کے اس کے اندر آنا چاہتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن سکلز، آپ کی لسننگ سکلز کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سن سکیں، آپ کی کیا کہتے ہیں انسانوں کی جو چھپی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری نہیں ہوتی ہے اس کی وہ باریک انٹریکیسیز کی طرف انٹرسٹ، آپ کا رجحان، اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرنے کا ایک مزاج، جو یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے مدارس کے طالب علم کے اندر محاسبے کے ذریعے سے اور دین کے یہ فہم کے ذریعے سے بہت پختگی سے ہم ان میں پاتے ہیں.
تو یہ چیزیں آپ کے اندر کیا کہتے ہیں، یہ کمپیٹنسیز اور یہ جو صلاحیتیں ہیں، یہ سائیکولوجی کے اندر بہت ویل چیریش صلاحیتیں ہیں، بہت زیادہ اس کا کیا کہتے ہیں مانیتا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں TIAP جو پریکٹیشنر ہے کہ یعنی کہ اسلامک سائیکو تھراپی جو پرفارم کرتا ہے، تو اس کو ایک تو اسٹرانگ فاؤنڈیشن نالج. آپ اس کی ایک کام کریں، اگر آپ فوٹو لے لیں تو اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے، سوالات جوابات کے لیے بھی وقت رکھنا ہے. تو یہ ہم نے آخری میں آپ کے سامنے بس وہی کہ جو ریسرچ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، اکیڈیمکس میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ 2006 سے لے کے 2015 کے اس میں امبر حق ہیں، ہمان کیشورزی ہیں، عبداللہ روتھمن ہیں، انہوں نے پورے لٹریچر کا ریویو کر کے بتایا ہے کہ 5 اس کے اوپر ابھی تک کے ریسرچ ٹرینڈز ہو رہے ہیں، جس میں زیادہ تر کام جو لوگ جس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں وہ ویسٹرن سائیکولوجی کے ماڈلز کو اسلامک بلیف کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ جا کے اتنا سکسیسفل نہیں ہے. ہم کو تو بنیادی طور پہ یہ چیز چاہیے کہ اس قرآن اور سنت کی جو بنیادی جو اساس ہے اس کو، اس کا فہم حاصل کرتے ہوئے، اس کا انسان کے تصور کو سمجھتے ہوئے ہم اس کو یہ ایشوز کو ایڈریس کریں، یہ سائیکولوجیکل ماڈلز دیں. دوسرا ہے کہ ریسرچ آن ہسٹوریکل اکاؤنٹس آف اسلامک سائیکولوجی، یہ ایک اچھا کام ہوا ہے کہ جس کے اندر ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کے لٹریچر کو کیا کہتے ہیں سامنے لے کر آیا ہے، جس کے اندر خاص طور سے مالک بدری کا بہت ریمارکیبل کام ہے، جنہوں نے امام البالخی کا پورا ان کا کیا کہتے ہیں کام کا ایک بہت اہم جز جو ہے جس کا آج کوگنیٹو سائیکولوجی میں بہت ریلیونس ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ اس کی احیا کریں. تیسرا ہے ڈیولپمنٹ آف تھیوریٹیکل ماڈلز اینڈ فریم ورک ود ان اسلامک سائیکولوجی، کہ ہمارے پاس دیکھیں کئی صوفی ٹریڈیشنز اور آرڈرز ہیں، ہمارے پاس کیا کہتے ہیں انسان کے نفس کو لے کے ہمارے سلف صالحین نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اس کو لے کر کے اور خود قرآن کے مطالعے کو بار بار مطالعے سے ہم کیا کہتے ہیں فریم ورکس اور ماڈلز دیں، تصور دیں، صبر کا ہے، توکل کا ہے، توبہ کا ہے، اس قسم کے ہمارے پاس بہت زیادہ سائیکولوجیکل بڑی بڑی اسٹرینگس اور ماڈلز ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ایک اکیڈمک لینگویج کے اندر اور ایک ماڈل کے ساتھ ہم پریزنٹ کر پائیں. انٹرونشنز اور ٹیکنیک ہم کیا کہتے ہیں دے. تفکر، مالک بدری کا بہت اچھا مقالہ ہے تفکر کے، اس پہ انہوں نے کام کرے، قرآنک جو بہت اہم کیا کہتے ہیں طریقے سے فریضہ بھی ہے، غور فکر کرنے کی طرف قرآن جو ابھارتا ہے، اس کے اوپر مالک بدری کا کام ہے. مالک بدری جو ہے یہ فادر آف ماڈرن اسلامک سائیکولوجی مانے جاتے ہیں، تو آپ ان کے کام کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ان کا مقالہ ہے تفکر کو لے کے، کنٹمپلیشن اسٹڈی ان سائیکو اسپریچول اسٹڈی. یہ کام ہو رہے ہیں اور TIAP اور الگ الگ کئی ماڈلز آ رہے ہیں کہ جو یہ جو پریشانیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیں. مراقبہ اور ہمارے صوفی آرڈرز کے اس کے اندر ان کے الگ الگ چیزوں کے جو مراقبے کا جو تصور ہے اس کو وہ آج کے کنٹمپرری اس کے اندر اس کا ریلیونس کو وہ کیا کہتے ہیں لے کر کے آ رہے ہیں. پھر پانچواں جو ڈیولپمنٹ آف اسسمنٹ ٹولز اینڈ اسکیلز نان فار یوز ود مسلمس، کہ ایسے ٹولز اسسمنٹ کے ایسے ہمارے پاس جس طریقے سے ہم پرسنالٹی ٹیسٹ بولے، انٹیلیجنٹ ٹیسٹ جس طریقے سے ہوتے ہیں، تو مسلم کے اسلام کے عقیدوں کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے ایسے ٹولز آئیں کہ جس سے آپ پتہ کر پائیں کہ مسلمانوں کے اندر ہی فلاں فلاں اخلاق کی یہ چیزیں، قرآن کی یہ جو صفتیں ہیں یہ ان میں کس حد تک کے پائی جاتی ہے. اس طریقے کے ہم اور کتنے ڈائمنشنز پہ کام کر سکتے تھے. یہ چیزوں پہ کچھ کام ہوا ہے، اس کو اور لیول پہ آپ بڑھا سکتے ہیں. یہ کچھ میری چیزیں تھی. جزاک اللہ.